14 سال کے معاویہ نے یہ بات خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ اس کی ایک لائن لکھنے سے اتنی بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ ہزاروں افراد قتل ہو جائیں گے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ایران، رشیا، US آپس میں لڑنے لگیں گی۔ ناظرین، شام میں ہونے والی خطرناک جنگ کا اب خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن یہ جنگ کیوں اور کیسے شروع ہوئی، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سیریا میں 74% آبادی سنی پاپولیشن کی ہے، جبکہ 16% آبادی شیعہ مسلم کی ہے۔ یعنی سنی پاپولیشن شام میں میجورٹی میں ہے، لیکن میجورٹی پاپولیشن میں ہونے کے باوجود گورنمنٹ شیعہ گروپ کی ہے۔ یہاں پر بشر الاسد کی حکومت تھی اور امپورٹنٹ پوزیشنز پر بھی شیعہ گروپ کے لوگ تھے۔ ناظرین، ایسا اس لیے ہوا کہ 1970 میں اسد کے والد حافظ الاسد وہ سیریا کی فوج میں اہم پوسٹ پر تھے اور شام کی ایئر فورس کو بھی ہیڈ کرتے تھے۔ اس نے 13 نومبر 1970 کو تختہ الٹ دیا اور خود کو شام کا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ جانتے تھے کہ شام میں میجورٹی پاپولیشن سنی لوگوں کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور سنی گروپ کے علاقوں میں گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس نے آئین میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر کے خود کو پاورفل بنا لیا اور اپوزیشن کو بالکل کمزور کر دیا۔ جن علاقوں میں سنی پاپولیشن زیادہ تھی ان پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی اور چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ دوستو، سال 2000 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر ان کے بیٹے بشر الاسد پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے بھی سیم طرح کی پالیسی کو کنٹینیو رکھا، لیکن سال 2006 سے 2010 تک کم بارش ہونے کی وجہ سے شام میں خشک سالی ہو گئی، جس کی وجہ سے اکانومی کافی متاثر ہوئی۔ لوگوں میں غربت بڑھنے لگی اور بے روزگاری عام ہو گئی۔ شام کے جو قریبی ممالک تھے جن میں ڈکٹیٹرشپ تھی، جن میں لیبیا، یمن وغیرہ تھے، یہاں پر پبلک حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ لوگ الیکشن اور ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے۔ ان کی وجہ سے حکمران کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ خبریں شام کے لوگوں تک بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ رہی تھیں۔ سیریا میں بھی لوگ ڈکٹیٹرشپ سے پریشان تھے۔ بشر الاسد کو بھی اسی صورتحال نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو پہلے سے ہی ایکٹیو کر دیا تھا اور چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے کا کہا ہوا تھا۔ 2011 میں شام کے ساؤتھ میں ایک جگہ ہے جس کا نام دارا ہے، اور یہاں پر ایک سکول میں ایک 14 سال کا بچہ پڑھتا تھا جس کا نام معاویہ ہے۔ 26 فیب 2011 کا دن تھا۔ معاویہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نیوز میں آس پاس کے ممالک میں ہونے والے پروٹیسٹ کے بارے میں خبریں سن رہا تھا۔ اس نے ان سب سے متاثر ہو کر اپنی سکول کی دیوار پر عربک میں لکھ دیا، نیکسٹ اٹس یور ٹرن ڈاکٹر۔ الاسد نے ڈاکٹر کی پڑھائی کی ہوئی تھی، اس لیے انہیں ڈاکٹر بھی کہتے تھے۔ یہ بات پھیل گئی۔ دارا کے سیکیورٹی چیف، جو کہ الاسد کا رشتہ دار تھا، اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے فوراً ایکشن لیا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنا شروع کی، لیکن کوئی نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کس نے لکھا تھا۔ اب سیکیورٹی کے لوگوں نے شک کی بنیاد پر 15 لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان میں معاویہ بھی شامل تھا۔ اب فوج نے ان پر شدید ظلم کیا، ان کے ناخون کھینچ لیے، کرنٹ لگائے اور شدید ظلم کیے۔ لڑکوں کے گھر والوں نے پولیس سے رابطہ کیا، لیکن پولیس والوں نے بچوں کو چھوڑنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو بھول جاؤ اور بچے پیدا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنی گھر کی عورتوں کو ادھر چھوڑ جاؤ۔ اس جملے کی وجہ سے لوگ شدید غصہ ہوتے ہیں اور دارا کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا۔ پولیس اس واقعے کو عبرت بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو احتجاج کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ بات پورے سیریا میں پھیل گئی اور شام کے دوسرے حصوں میں بھی احتجاج ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو حکومت انہیں پروٹیسٹ کیوں نہیں کرنے دے رہی اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور قریب 40 دن کے بعد ان بچوں کو چھوڑ دیا۔ جب بچے باہر آئے تو ان کی حالت دیکھ کر لوگوں کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان چھوٹی عمر کے بچوں پر بہت ظلم کیا گیا تھا اور لوگوں نے دوبارہ احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 22 اپریل 2011 کو جمعے کی نماز کے بعد اس احتجاج کا پھر سے آغاز ہو جاتا ہے۔ اس بار یہ کوئی پیسفل احتجاج نہیں بلکہ شدید غصے سے احتجاج کرنے والے لوگ تھے۔ فورسز نے ان لوگوں کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ آخر 25 اپریل 2011 کے دن فورسز نے لوگوں پر گولیاں چلا دی اور اس کے بعد 2 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ گورنمنٹ نے فورسز کو آرڈر دیے کہ کیسے بھی کر کے ان لوگوں کو اکٹھا ہونے سے روکا جائے۔ انہوں نے روڈ پر ٹینک بھی اتار دیے۔ اس کے بعد گولیاں چلتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اب یہ احتجاج ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جو لوگ احتجاج میں زخمی ہوتے جب انہیں ہسپتال لایا جاتا تو گورنمنٹ نے سیکیورٹی وہاں پر بھی کھڑی کر رکھی تھی جو ان لوگوں کو گرفتار کر لیتی تھی۔ لوگوں نے ہسپتالوں کی بجائے کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر ایک مسجد جس کا نام العمری مسجد ہے وہاں پر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد جب سیکیورٹی فورسز کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ یہاں پر علاج کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پر بھی حملہ کر کے تمام لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ مسجد پر حملہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا اور یہ احتجاج مزید خطرناک ہوتا چلا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے کچھ اہلکاروں نے بغاوت کر دی اور پبلک کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں امپورٹنٹ کردار ریاض الاسد کا تھا جو کہ ایک اچھی پوسٹ پر تھے۔ انہوں نے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بنائی جس کا مقصد الاسد کو حکومت سے ہٹانا تھا۔ اس ٹیم کا نام فری سیرین آرمی رکھا گیا۔ ایک تنظیم ISI جو کہ عراق میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے اس نے بھی سنی گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے شام کا رخ کیا۔ پہلے اس تنظیم کا نام ISI تھا یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق، لیکن بعد میں اس کا نام ISIS یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کر دیا گیا۔ شام کے نارتھ میں کرد آبادی بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ شام میں بھی تھے اور ترکی میں بھی۔ یہ لوگ کردستان کی مانگ کرتے تھے۔ انہوں نے بھی نارتھ سے اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ جنگ بن چکی تھی جس میں کافی بڑی بڑی طاقتیں لڑنے لگیں۔ اس جنگ میں دیگر ممالک بھی شامل ہوئے۔ ان کی شامل ہونے کی وجہ مختلف تھی، مثلا سعودیہ عرب اور قطر وہ بھی سنی مسلم کو سپورٹ کرنے لگے پیسے اور ہتھیار کے ذریعے۔ سعودیہ اور قطر کی گورنمنٹ بھی الاسد کے خلاف تھیں اس لیے انہوں نے عام پبلک کی بہت سپورٹ کی۔ اسد کی دوستی رشیا سے تھی اور رشیا بھی شام میں اپنے مفادات چاہتا تھا اس لیے انہوں نے سالوں تک اسد کو سپورٹ کیا۔ سیریا میں پروٹیسٹ کو ناکام بنانے کے لیے ایک اہم میٹنگ چل رہی تھی جس پر فری سیرین آرمی نے اٹیک کر دیا اور سب لوگوں کو مار دیا جس میں گورنمنٹ کے امپورٹنٹ لوگ بھی شامل تھے۔ گورنمنٹ بالکل بے بس ہو چکی تھی کیونکہ پبلک کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی۔ یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، بہت سے لوگ بے گھر ہوئے اور آخر حالات قابو سے باہر ہو گئے اور بشر الاسد 8 دسمبر 2024 کو اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے روانہ ہو گئے۔ اس طرح الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم ہوا اور لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ سیریا کے لوگوں نے لاکھوں شہادتیں اور بہت سی تکالیف سہ کر اپنے لیے آزادی کا انتخاب کیا۔ اب الاسد اور ڈکٹیٹرشپ کا شام میں بالکل خاتمہ ہو چکا ہے۔